یہ اذان ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت دی جاتی ہے۔ فجر کی اذان میں دوسری مرتبہ حی علی الفلاح کہنے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ جو نماز بہت سارے لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی با جماعت پڑھتے ہیں، اس جماعت سے پہلے تکبیر میں ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ حی علی الفلاح کہنے کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ یعنی تحقیق نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ جماعت سے پہلے کی تکبیر سنیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جو شخص بآواز بلند اذان کے الفاظ کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو شخص تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ جماعت کی نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تمام عبادتوں کی طرح نماز میں بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نیت کیے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز نہ ہوگی اور آپ کو دوبارہ نماز دہرانی ہوگی۔ نیت کرنے کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات صاف اور واضح ہو کہ آپ کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض، سنت، نفل، وتر، کون سی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کا منہ کس جانب ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان سوالات کا جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اس نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر الفاظ ادا کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ نیت کے الفاظ جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض عصر واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت فرض مغرب واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض عشاء واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ سنت نماز کی نیت بھی اسی انداز سے کیجئے جو نیت آپ سن چکے ہیں۔ اس نماز فجر کے بجائے نماز سنت کر دیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 یا 4 رکعت سنت ظہر واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نفل نماز کی نیت بھی اسی انداز سے کیجئے۔ مثال بھی سن لیجئے: میں نیت کرتا ہوں نماز فجر یا جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ واجب نماز کی نیت اس انداز سے کیجئے: میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وتر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ دن رات میں صرف 3 رکعت وتر واجب ہیں جو عشاء کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ نماز کا طریقہ: نماز پڑھنے کا طریقہ قبلہ رو کھڑے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہوں، پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کیجئے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں، اس طرح کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر پونچے کو پکڑ لیں اور 3 انگلیاں کلائی پر سیدھی رکھیں۔ عورتیں اپنے ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ نماز کے دوران نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا سنیے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے اور آپ ہی کی تعریف ہے، اور آپ کا نام بہت بابرکت ہے، اور آپ کی بزرگی بہت برتر ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کے بعد یہ پڑھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو تعوذ کہتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ کہہ کر تسمیہ پڑھیں۔ تسمیہ یہ ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. وہ بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ مالک و مختار ہے قیامت کے دن کا. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم کو سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. سورہ فاتحہ جب ختم ہو تو آپ دل میں آمین کہیے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورت جو آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھیے. مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی تو پہلی رکعت میں یہ ترتیب بنی: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیے. رکوع کا طریقہ سن لیجئے. رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے. پنڈلیاں سیدھی کھڑی کیجئے. دونوں کوہنیاں بھی سیدھی رکھیے. کمر پھیلائیے اور سر کو کمر کے برابر سیدھ میں اور نظر سجدے کی جگہ پر رکھیے. جب آپ رکوع میں جھکے ہوئے ہوں تو 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیے. رکوع کی تسبیح یہ ہے: سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ کے علاوہ آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے میرا رب جو بڑا بزرگ ہے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیے. سمع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ ہے: اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد کا ترجمہ ہے: اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. جب آپ مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہہ چکے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں. سجدے کا طریقہ سن لیجئے. سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں. سجدہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں. سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ پڑھیں: سبحان ربی الاعلی
سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیے. اتنی دیر بیٹھیے جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں. یہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اتنے وقت بیٹھیے اور اس طرح بیٹھیے جیسے 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح ہاتھ باندھیں جیسے پہلی رکعت میں باندھے تھے. اب یہ دوسری رکعت شروع ہو گئی. دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے پھر کوئی اور سورت پڑھیے، مگر یہ خیال رکھیے کہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورت پہلی رکعت میں پڑھی گئی ہے سورت سے بڑی نہ ہو. سورہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانو بیٹھ جائیں. پھر ذرا سے وقفے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانو بیٹھ جائیں. اس طرح بیٹھیں کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہو اور بائیں پیر پر بیٹھے ہوں. اب یہ پڑھیں، اسے التحیات کہتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات پڑھتے ہوئے جب آپ اس مقام پر پہنچیں لا الہ الا اللہ تو لا الہ پر انگلی کھڑی کر کے الا اللہ پر چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے. رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا کے علاوہ کوئی اور مسنون دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. ایک مسنون دعا یہ بھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ان دونوں دعاؤں میں سے درود شریف کے بعد آپ کوئی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں. دعا پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے داہنی طرف منہ موڑیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بائیں طرف منہ موڑیے اور یہ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھیے اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے علاوہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ تو تھی اس نماز کی ترکیب جو 2 رکعت والی ہوتی ہے. اگر آپ نے 3 یا 4 رکعت والی نماز کی نیت کی تھی
تو دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کر کے جب بیٹھیں تو صرف التحیات پڑھیں، درود شریف اور دعا نہ پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی 2 رکعتوں میں باندھے تھے۔ اب اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیے، لیکن اگر واجب یا سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھ کر رکوع میں جائیے۔ یہ رکعتیں مکمل کر کے دوتانو بیٹھ کر وہی پڑھیے جو 2 رکعت والی نماز میں بیٹھ کر پڑھا تھا، یعنی التحیات، درود شریف اور دعا۔ اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد سلام پھیر کر دعا مانگیے۔ وتر واجب ہے، وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورہ پڑھ کر رکوع میں نہ جائیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔